بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج جس روڈ پر محفوظ سفر کر رہا ہوں، جس روڈ پر یہ اکلوتی روڈ ہے جو کوئٹہ اور بلوچستان کو پنجاب اور سندھ سے ملاتی ہے، تو یہی روڈ مشہور ہے۔ یہاں جس ایریے سے میں اب گزر رہا ہوں، یہ ایریا بہت ہی خطرناک گنا جاتا ہے، یعنی کہ کچے کے ڈاکو اسی ایریے میں سے اغوا وغیرہ کرتے ہیں۔ اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی معروف مشہور ترین اور مصروف ترین شاہراہ ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر رش بہت کم ہے، بہت لوگ کم سفر کر رہے ہیں دن کے ٹائم میں۔ تو میں تو یہی گزارش کروں گا دوستوں سے کہ جو لوگ گڈو انٹرچینج سے آتے ہیں، اگر چاہے وہ پنجاب کی طرف سے آ رہے ہیں، اگر غلطی سے وہ یعنی کہ پیچھے اقبال آباد انٹرچینج سے نہیں اترے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گڈو انٹرچینج سے اتریں اور دوسری سائڈ سے پھر اوپر چلے جائیں۔ تو جو ادھر سکھر سے آتے ہیں، تو اگر تو وہ صادق آباد آنا چاہتے ہیں اور ان علاقوں میں، تو بہتر ہے کہ وہ سکھر سے بے شک اس سے آگے جو انٹرچینج آتا ہے وہاں سے اتر جائیں، نہیں تو پھر آگے چلے جائیں اقبال آباد، کیونکہ یہ رات کے وقت میں یہ بہت ہی خطرناک روڈ ہو جاتی ہے اور بالکل سنسان روڈ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی سفر نہیں کرتا، اور یہ اتنی خطرناک روڈ ہوتی ہے اور اتنی یعنی کہ ڈرونی اور بھیانک روڈ ہو چکی ہے یہ اتنے کچے کے یہ واقعات کے بعد۔ حال ہی میں ابھی تھوڑا سا ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جانو ایندڑ کو کسی نے یعنی کہ وہ عثمان چانڈیا تھا، سننے میں آ رہا تھا کہ اس نے مارا ہے، لیکن جو پولیس ہے وہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے مارا ہے۔ تو اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو پتہ چلے گا بعد میں ہی، جب خبر کھلے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ روڈ اتنی خطرناک ہے کہ یہاں پر سے اگر کوئی رات کو پولیس کی گاڑی بھی گزرتی ہے تو وہ تیز رفتاری میں گزرتی ہے کہ کہیں کوئی چھپے ہوئے کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ کر دے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ کر دے۔ اب دیکھیں یہ یعنی کہ انٹرچینج کو ملانے والی اور بلوچستان کشمور اور کوئٹہ کی طرف جانے والا یہ اکلوتا راستہ ہے، اور دیکھیں یہ روڈ کتنی سنسان ہے۔ دن کے ٹائم پہ بھی یہاں پہ مقامی لوگ سفر کر رہے ہیں، یا پھر موٹر سائیکلوں پر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جو کاریں جا رہی ہیں ان کے آپ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سپیڈ سے یہاں سے گزرتی ہیں، صرف وجہ یہی ہے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، یہ ایندڑ گینگ کے جو سربراہ تھے جانو ایندڑ اور اس کے کچھ ساتھی تھے، وہ گینگ 6-7 بندے جو مارے گئے ہیں۔ اب اس پہ یہ معاملہ بنا ہوا ہے، معاملہ بنا ہوا ہے کہ جو سندھ پولیس کہتی ہے کہ وہ ہم نے پلان کر کے ٹارگٹ کر کے ہم نے مارا ہے، جبکہ پنجاب پولیس کہتی ہے کہ یہ ہماری کارروائی ہے، وہ ہمارا مخبر تھا، عثمان چانڈیا تھا جو ہمارا مخبر تھا۔ لیکن ابھی حال ہی میں جو ایک بیان آیا ہے ڈاکوؤں کا، اس میں ڈاکوؤں نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ پولیس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ صرف اپنا جو ہمارے سروں پہ انعام تھا جو کروڑوں کا، وہ صرف انعام بٹورنے کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے یہ ہماری آپسی دشمنی میں ہوا ہے۔ یہ عثمان چانڈیا نے ان کو دھوکے سے دعوت کی اور پھر وہاں پہ ان کو ختم کیا، مارا، اور پھر وہاں سے جب بھاگ رہا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے مارا، اور اس کے مارنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ میں آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا یا نہیں لگا سکتا، کیونکہ ویلیوشن لگ جائے گی کہ وہ بڑی بے دردی سے فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ایسے فائرنگ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں، کوئی پریکٹس کر رہے ہوں کوئی اور چیز ہو۔ اس کے سر میں پتہ نہیں کتنے انہوں نے فائر مارے، برسٹ کھولے اور اس کے اوپر ایسے چھلنی کر دیا اس کو۔ تو لیکن پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ جی وہ ہمارا مخبر تھا، یہ ساری کارروائی اسی سے بے شک کروائی تو ہم نے کروائی ہے، یہ ہمارا سارا پلان تھا۔ اور کچھ شام گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ بالکل جی یہ پولیس ہی انہوں نے کروایا ہے، لیکن عثمان چانڈی کے ساتھ پولیس کی طرف سے زیادتی کی گئی ہے کہ اسے کہا کہ جب تم کام کر لو تو ہم تمہیں فوراً اٹھا لیں گے، تو اس نے بھی اسی شرط پر سننے میں آیا کہ ہم ہی بری ہے کہ میں کام کر دوں گا اور آپ مجھے فوراً اٹھا لینا۔ لیکن جب اس نے کام کیا اور کرنے کے بعد اس نے جب ان سے رابطہ کیا پولیس سے، تو پولیس یہی کہتی رہی کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ آ جائیں، بس اتنے میں وہ پکڑا گیا، اور پکڑے جانے کے بعد اس کا حشر ساری دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے ہے۔